الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صدق اللہ مولانا العظیم. بھائی یہ جو آیات ہے یہ کافروں کے بارے میں ہے. ان آیات کو پڑھ کر میری اور آپ کی زبان پر دل و دماغ میں جتنی شکر کی کیفیت پیدا ہو اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے بھائی، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں جب کافروں پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا جب کا بیان آتا ہے تو اس وقت دنیا میں بھی ہمیں ایمان مومن ہونے پر خوشی، فخر، دل کا سکون، اللہ تعالیٰ کا شکریہ. اے اللہ، آپ نے ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائی ہے، ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی. بھائی ذرا تصور کیجئے جس وقت میدان محشر میں قیامت والے دن ہم ان آیات کا مظہر دیکھیں گے کہ ایمان والوں پر اللہ کا فضل کتنا ہے، اور کافروں پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ دیکھیں گے تو اندازہ کر لیجئے ایمان والوں کی خوشی اس وقت کیا ہوگی. اور اس بات کا تذکرہ خود حدیث میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اس بات کا تذکرہ خود حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ایک مومن قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ یہ ہے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد ابھی قبر سے پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. ایمان والا ان تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے. اور آگے حدیث میں پتہ کیا ہے، ان تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اور حدیث میں یہ ہے جو اصل خاص مجھے آپ جس کے لیے میں یہ حدیث عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی جنت قبر میں دوزخ میں جو اس کا ٹھکانہ تھا جس سے اللہ نے اس کو بچا لیا، وہ بھی اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تو کن کن سختیوں سے بچا لیا گیا، تو کن کن سختیوں سے بچا لیا گیا. بعض مرتبہ والدین اور اساتذہ بچے کو غلط انجام کی مثالیں دے کر بتاتے ہیں کہ بچے تو نے یہ کر لیا ہے اس لیے تو فلاں کیفیت سے بچ گیا ہے، فلاں مصیبت سے بچ گیا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے ان کو جنت میں پہنچ جانے کے بعد بھی دوزخ کا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا جو ان کے لیے بنایا گیا تھا
لیکن وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اس برے ٹھکانے سے بچ گئے ہیں، تاکہ ان کو اللہ کے فضل اور جنت کی نعمت کا احساس ہو۔ اس لیے بھائی یہ آیات ٹھیٹھ کافروں کے بارے میں ہے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے جہاں کافروں پر اللہ کی ناراضگی، کافروں پر اللہ کی پکڑ سمجھ میں آتی ہے، اور وہیں ایک مومن کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائی، اور اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب ذرا دیکھیے کافروں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس صورت میں بار بار آ رہا ہے، غالباً یہ چوتھی مرتبہ آ گیا، یجادلون فی آیات اللہ۔ میں نے ہر جگہ اس کی تشریح کیا، چونکہ اس صورت میں سب سے زیادہ مجادلہ آیات کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، کس طرح؟ بھائی دیکھنا، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تکبر اور غرور کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کی آیات، اللہ کے احکام، انبیاء کی تعلیمات کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بھائی ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں، اور دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ کافروں میں تو مرض ہے ہی ہے، کافروں میں یہ مرض ہے ہی ہے، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ بھی یہ حرکت کرتے ہیں، مجھے کل ایک صاحب نے، مجھے دو صاحباب دین کے اعتبار سے واٹس ایپ پہ اس طرح کی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں میرے علم میں اضافہ کے لیے۔ اب میں اس میں ایک صاحب کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایک بڑی باریک واردات کرتے ہیں یہ لوگ۔ بھائی سمجھے گے آپ اس کو؟ یہ بڑی باریک واردات کرتے ہیں۔ وہ واردات پتہ کیا ہے؟ جب مسلمان کہلانے والا یہ واردات ڈالتا ہے نا، اور قادیانیوں کا یہ طرز واردات تھی جو اب بے دین مسلمانوں میں آ گئی۔ جب دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا ہو نا، سیدھا سیدھا نہیں کہتے کہ اسلام کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس سے ننگے ہو جائیں گے، اس سے کیا ہو جائے گی؟ چوری پکڑی جائے گی۔ وہاں اسلام اور دین اور اللہ اور رسول کی بات کا نام نہیں لیتے، وہاں نام لیتے ہیں مولوی کا، وہاں نام لیتے ہیں کس کا؟ قادیانیت کی تمام وارداتوں میں آپ دیکھیں گے مولوی کا لفظ لاتے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ صاحب کہہ رہے ہیں، نامی گرامی یا مشہور بندے ہیں، کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، اے مولویوں دے کہنے والی قربانی نہیں کرنی، مولویوں کے کہنے والی قربانی نہیں کرنی کہ جانور کاٹ دو۔ اصل قربانی یہ ہے کہ اپنے مال کی قربانی دے کر غریبوں کے لیے یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی قربانی ہے کہ جانور ذبح کرو۔ بھائی آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، یہ قربانی مولوی کا حکم ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قرآن نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ قرآن نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ ان جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کا۔ بھئی یہ کس کی آیات ہے؟ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال پابندی کے ساتھ قربانی فرمائی۔ اللہ کے نبی کا کسی عمل کو مسلسل کرنا، جس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں مواظبت اختیار کرنا، یہ ضروری ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر تشریف لائے، ایک صاحب کو دیکھا کہ اس کا جانور ذبح کر کے گوشت بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے پہلے ہی قربانی کر لی؟ کہا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا نہ، اس کو دوبارہ کر۔
اللہ کے نبی کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ قضا کا. بھائی کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ اس کو دوبارہ کر. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا کا حکم دے وہ حکم لازم ہوتا ہے. وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ اب چونکہ سیدھا چونکہ اپنے آپ کو کہلاتے مسلمان ہیں، یہاں اللہ کے نبی کا نام لے. بھائی سننے ہیں میری بات، آپ توجہ کریں. اللہ کے نبی کا نام لے تو چوری، کوئی بات قبول نہیں کرے گا. قرآن کا نام لیتے ہیں تو چوری پکڑی جائے گی، کوئی مسلمان قبول نہیں کریں گے. سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں کرنی جو مولوی کہہ رہا ہے کہ عید پر جانور ذبح کرو. یہاں اللہ کی جگہ کس کا نام لایا گیا؟ ہاں، عید پر اپنا پیسہ غریبوں پر خرچ کرو. جو مولوی کہہ رہا ہے کہ بکرے ذبح کر دو، اے مولوی نے کہنے والی قربانی نہیں کرنی. بھائی یہاں مولوی نے کم کہا، مولوی کی کیا اوقات ہے؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ اس کی کیا مجال ہے؟ اس کو کس نے حق دیا ہے یہ بات کہنے کے لیے؟ یہ تو اللہ کا حق ہے. قرآن کی آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. تو مجھے وہ صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جناب یہ واردات ہے قادیانیوں کی. اگر سیدھا اللہ اور اس کے رسول کا نام لے. میں نے اپنے کسی بڑے کی تحریر میں پڑھا تھا کہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، نفرت ان کو دین سے ہے. اگر سیدھا دین کا انکار کرے تو معاشرہ ان پر لعنت بھیجے گا. تو یہ اپنی خوب سے باطن کے اظہار کے لیے اللہ کا نام لے لیتے. کس کا نام لے لیتے؟ مولوی کا نام لے لیتے. تو یہ ہے الذین الم تر الی الذین یجادلون فی. یہ بات میں لمبی اس لیے لایا ہوں کہ بھائی اس صورت میں 4 دفعہ آ گیا جو لوگ اللہ کی آیات میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں. انا یصرفون، وہ کہاں ذلیل ہوتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ کافر جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں. وبما ارسلنا به رسلنا، اور ہر اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجی. اب ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا؟ یہ آیات کس کے بارے میں ہیں؟ اور ایمان والے جب ان آیات کو پڑھیں تو ان کے اندر ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کی کیفیت پیدا ہوا. اللہ آپ نے ہمیں ایمان سے نوازا. اب دیکھیے کافروں کی سزا. یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان کو سزا کیا دی جائے گی؟ اذ، آپ اس وقت کو یاد کیجئے، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب طوق ان کی گردنوں میں ڈالے جائیں گے. والسلاسل یسحبون فی الحمیم، اور زنجیروں میں جکڑ کر ان کو کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا. کس پانی میں گھسیٹا جائے گا؟ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا. حمیم، وہ تیزابی اور دوزخ کا وہ خوفناک پانی ہوگا. قرآن کریم نے 2 جگہ ارشاد فرمایا، جہنمی دوزخی پیاس کی شدت میں جب اس کو پیئیں گے وہ ایسا تیزابی ہوگا کہ وہ حلق سے اترتے ہی انتڑیوں کو کاٹ دے گا، ٹکڑے کر دے گا. اللہ نہ کرے کسی کو السر یا اس کی تکلیف ہو نا معدے کے زخم کی، آپ دیکھیے وہ کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے. ثم فی النار یسحبون، اور پھر ان کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان سے، فرشتے کہیں گے ان سے، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ 2 نمبر خدا جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ، ان کو گلے کا توق ڈالا جائے گا. سورہ حاقہ میں بھی ہے، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، ان کو گھسیٹا جائے گا، اور ان کو کھولتے ہوئے پانی اور
آگ میں پھینکا جائے گا، اور پھر فرشتے ان سے کہیں گے اور کدھر ہے تمہاری ذہانتیں، کدھر ہے تمہاری وہ دلیلیں، کدھر ہے تمہاری وہ دلیریاں، کدھر ہے تمہاری وہ زبان درازیاں جو تم اللہ پر اعتراض کرتے تھے، اللہ کے دین پر اعتراض کرتے تھے، اللہ کے رسولوں پر اعتراض کرتے تھے، اللہ کی کتابوں پر اعتراض کرتے تھے، لاؤ وہ آج۔ یہ آگے سے پتہ کیا کہیں گے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ سب کے سب ہم سے غائب ہو گئے، وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ضلوا عنا۔ بھائی اس دن اللہ کے سامنے کسی کو کوئی دلیل ہے؟ بھائی میری بات سننا ذرا، میں یہ ڈر کے بات کہہ رہا ہوں، یہ میں نے دیکھی نہیں، میں نے ایک بہت بڑے صاحب علم کی ایک مضمون میں یہ بات دیکھی۔ انہوں نے پاکستان کے ایک بے دین شخص کا تذکرہ کیا، آپ سب اس سے واقف ہیں، وہ دہریہ ٹیپ صحافی تھے، عرصہ جنگ اخبار میں مجھے لگتا ہے کوئی 50 سال دین کے خلاف لکھتے رہے، بے دین تھا ہر وقت۔ ہم طالب علمی دور میں، اب تو کبھی 20-25 سال سے کبھی اخبار نہیں دیکھا، طالب علمی دور میں اخبار کی سرخیوں سے تو کچھ لینا نہیں دینا نہیں ہوتا تھا، اندر کے کالم کبھی کبھار پڑھ لیتے تھے، تو ان کا مضمون جب بھی گزرا کہیں نہ کہیں کونے کھدڑے میں، ان کو اس وقت تک مضمون پورا ہی نہیں ہوتا تھا ان کا جب تک وہ دین کی کسی بات کا مذاق نہ اڑا لے۔ زندگی کا آخر آیا، بیمار پڑے، کوئی اولاد پوچھنے والے نہیں، لاہور کے ہسپتال میں پڑے، تو ایک صاحب نے پھر ان کے مرنے کے بعد عبرت کا مضمون لکھا۔ کس کا مضمون لکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس بندے کے آخری مہینے دیکھے، بڑی عاجزی تھی اس وقت، ساری رعونت اور فرعونیت نکل گئی تھی۔ بندہ جب محتاجگی کے بستر پر آتا ہے نا تو ساری فرعونیت نکل جاتی، ساری رعونت اور فرعونیت نکل گئی تھی، اور اس وقت کوئی بات کہنے لگا، میں ان کی عادت کے لیے گیا اور میں نے ان کو تھوڑا سا جو ساری زندگی کالموں میں لکھتے رہے ہیں نا، میں نے جان بوجھ کر ان طنزوں کی طرف لے جانے کی کوشش کی، نہ نہ نہ، اب وہ گلی بھول گئے، ساری زندگی جو کام کرتے رہے، اب ساری زندگی دین کی جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے، کہنے لگا میں نے کوشش کی کہ اب بھی اس بستر پر بیٹھ کے دیکھتے دین کی ان باتوں کا مذاق اڑاتے نہیں۔ تو بھائی دنیا میں ہی جب بندہ موت کے قریب جاتا ہے ساری خواستیں بھول جاتا ہے، تو وہاں بھی یہی ہوگا، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے سب کچھ کیا ہو گیا؟ ہم سے گم ہو گیا۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ اپنے شرک کا کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے، اپنی گستاخیوں کا کیا کر دیں گے؟ اپنی زبان درازیوں سے مکر، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ پٹری سے اتار دیتے ہیں کافروں کو۔ بھائی یہ جملہ بڑا عجیب ہے، جو جن حرکتوں میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی حرکتیں اس کے لیے مزین کر دیتے ہیں، وہ پھر انہی میں الجھا رہتا ہے۔ یہی معنی ہے اس کا، یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ ان کو بھائی کس میں الجھا دیتے ہیں؟ انہی کی بد اعمالیاں، خباثتیں، زبان درازیوں کو مزین کر دیتے ہیں، وہ اسی غلط عمل میں لگے رہتے ہیں، لگتے 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 کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ موت تک۔ اور بھائی اس کا الٹ کیا ہے؟ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی عملوں میں ان کو کیا بنا دیتے ہیں؟ محبوب بنا دیتے ہیں، اور اللہ اس نیک عمل میں پھر اس کا ایسا جی لگاتے ہیں، ایسا جی لگاتے ہیں، وہ نیک عمل کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ موت تک۔ یہ چند دن پہلے ایک چیز دیکھنے میں آئی، شاید انڈونیشیا کی کسی مسجد کی ہے، مؤذن اذان کے درمیان اللہ کو پیارے ہوئے۔ کس کے درمیان؟ اذان کے درمیان۔ کیوں؟ 35-40 سال سے اذان دیتے۔ آپ دیکھ رہے ہو ہمارے یہاں الحمدللہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، تہجد میں فوت ہو گئے، ساری زندگی۔ ایک عالم دین تھے ہمارے علاقے میں، ساری زندگی درس دیا،
ساری زندگی کیا دیا؟ درس قرآن دیا. درس قرآن مکمل کر کے فارغ ہوئے, سجدے میں گئے. سب نے سمجھا کبھی کوئی ایت سجدہ آ جاتی ہے اس کا سجدہ کرتے ہیں, وہ سجدے سے نہیں اٹھے. ساری زندگی جو کام کیا. تو بھائی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, کذالک یذل اللہ الکافرین, جو جس عمل میں لگتا ہے اللہ اس کو اسی عمل میں اس کی طبیعت کو چلا دیتے. کافر کفر میں چلتا ہے, اللہ کی آیات کے انکار میں چلتا ہے, شرک میں چلتا ہے, معصیت میں چلتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے انکار میں اپنی طبیعت کو چلا لیتا ہے, اللہ اس کو اسی میں چلا دیتے ہیں. یہی معنی ہے یذل اللہ الکافرین. اسی طرح اللہ تعالیٰ پٹری سے اتار دیتے ہیں, گمراہ کر دیتے ہیں. کن کو؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ بنیادی مرض یہ ہے, ذالکم بما, یہ تمہارے ساتھ اس وجہ سے ہوا, تفرحون فی الارض بغیر الحق, تم اکڑتے تھے, غرور کرتے تھے زمین میں بغیر حق کے. تمہارے اندر تکبر تھا, غرور تھا, تم اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھتے تھے, اللہ کے دین سے بڑا سمجھتے تھے. اس غرور نے تمہیں مار دیا. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ, اور تمہاری اس پر بڑی اکڑ تھی. اور بھائی ذرا میری بات سننا, اکثر ایسے لوگوں کو آپ دیکھو گے نا تو ان میں تکبر اور غرور کا مرض ہوگا. اپنے آپ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ, اور یوں اللہ کے معاملے کے, دین کے معاملے میں بڑی حقارت کے ساتھ. اس لیے صحیح علم کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ تواضع ہوتی ہے. بھائی صحیح علم کی کیا نشانی ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ تواضع ہوتی ہے. ایسے جتنوں کو دیکھو گے, اوہو خود رائی, خود پسندی, جو میں کہہ رہا ہوں بس اسی چیز میں وہ مر جاتے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں, خالدین فیہا, اس دوزخ میں کتنا عرصہ رہنا؟ ہمیشہ ہمیشہ. فبئس مثوى المتکبرین, یہاں اللہ کافرین نہیں لائے. بھائیو سن رہے ہیں میری بات؟ کفر کا پیچھے سبب کیا ہے؟ تکبر. کفر کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے انکار کا سبب کیا ہے؟ تکبر. اللہ کی آیات اور احکام میں کیڑے مکوڑے نکالنے کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں کفر سے بات شروع کر کے قرآن نے ختم کہاں کیا؟ فبئس مثوى المتکبرین. یعنی ان کا کفر اصل مرض نہیں تھا, بلکہ اس کفر کے پیچھے ایک اور مرض تھا جس نے کفر تک ان کو پہنچایا. وہ کیا تھا؟ وہ غرور اور تکبر تھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور بھائی آپ حضرات ذرا متوجہ ہونا, مجھے احساس ہے یہ چھوٹی راتیں اور ان راتوں میں فجر میں اٹھنا, درسوں میں آنا, یہ خاص اللہ کے فضل سے ہی ہے. بھائی کس سے ہے خاص؟ اللہ کے فضل سے ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ میرا تو بعض دفعہ جی چاہتا ہے شاید اللہ ہمیں اس لیے بخش دے کہ ہم ٹوٹے پھوٹے ان چھوٹی راتوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے. ذرا ایک بات دیکھیے, میں نے جمعے کی تقریر کا جو تمہید باندھی تھی, اور اس جمعے کے میں بھی اس مضمون کو پورا کیا جائے گا کہ اصل کیا ہے؟ عبدیت. اصل کیا ہے؟ فبئس مثوى المتکبرین کی ضد ہے وہ مقام. عبدیت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے عجز کو, اپنی محتاجگی کو, اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کو, اللہ کے سامنے اپنے عاجز ہونے کو اللہ کے سامنے رکھنا, یہی عبدیت ہے. میں نے جو میں کیا عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی. چونکہ یہ لوگ عبدیت سے انکار کرتے ہیں, اور جو عبدیت سے انکار کرتا ہے وہی کفر ہے. اس لیے قرآن نے کفر کا تذکرہ کرتے کرتے مضمون کو آخر میں آ کے فبئس مثوى الکافرین کی جگہ کہا فبئس مثوى المتکبرین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.